ایک رات یہ کہنے لگے شبنم سے ستارے، ہر صبح نئے تجھ کو میسر ہیں نظارے۔ ایک رات آسمان کے ستارے شبنم سے کہنے لگے کہ اے شبنم، تو خوش قسمت ہے کہ تجھے صبح کے بہترین مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کیا جانیے تو کتنے جہاں دیکھ چکی ہے، جو بن کے مٹے ان کے نشاں دیکھ چکی ہے۔ اے شبنم، کوئی نہیں جانتا کہ تو نے کتنی دنیایں دیکھ چکی ہے اور کتنی بستیاں جو آباد ہونے کے بعد ختم ہو گئی، ان کا نظارہ بھی تو نے کیا ہے۔ زہرا نے سنی ہے یہ خبر ایک ملک سے، انسانوں کی بستی ہے بہت دور فلک سے۔ ہمارے ستارے زہرا نے ایک فرشتے سے یہ بات سنی ہے کہ انسانوں کی بستی آسمان سے بہت دور واقع ہے، کہ ہم سے بھی اس کشور دلکش کا فسانہ گاتا ہے قمر جس کی محبت کا ترانہ۔ اے شبنم، تو ہمیں اس خوبصورت دھرتی کی کہانی سناؤ جس کی تعریف آسمان پر موجود چاند بھی کرتا ہے۔ اے تارو، نہ پوچھو چمنستان جہاں کی، گلشن نہیں ایک بستی ہے وہ آہو فغاں کی۔ زمین پر موجود شبنم کہنے لگی کہ اے ستارو، تم اس جہاں کے گلشن یعنی زمین کی کہانی مجھ سے مت پوچھو، یہ در حقیقت گلشن نہیں ہے بلکہ غموں اور دکھوں کی آماجگاہ ہے۔ آتی ہے صبا وہاں سے پلٹ جانے کی خاطر، بیچاری کلی کھلتی ہے مرجھانے کی خاطر۔ اس جہاں میں جو صبح نمودار ہوتی ہے وہ زیادہ دیر کے لیے نہیں ہوتی بلکہ بہت جلد واپس لوٹ جاتی ہے، اور یہ کلیاں جو کھلتی ہیں ان کی عمر بھی بہت کم ہے، یہ مرجھانے کے لیے کھلتی ہیں۔ کیا تم سے کہوں کیا چمن افروز کلی ہے، ننھا سا کوئی شعلہ بے سوز کلی ہے۔ میں تمہیں اس کلی کا قصہ کیا سناؤں جو چمن کی زینت بنتی ہے، یہ بہت عارضی ہے، یہ ایسے ننھے شعلے کی طرح ہے جس میں کوئی تپش نہیں ہوتی۔ گل نالے بلبل کی صدا سن نہیں سکتا، دامن سے میرے موتیوں کو چن نہیں سکتا۔ بلبل کی بدقسمتی دیکھو کہ وہ پھول کے عشق میں مبتلا ہو کر دن رات اس کے پاس بیٹھی آہو فغاں میں مصروف رہتی ہے، جبکہ پھول سننے کی صلاحیت ہی سے محروم ہے۔ پھول کی مجبوری دیکھو کہ میں موتی بن بن کر اس کے دامن میں گرتی ہوں، لیکن وہ میرے ان موتیوں کو سمیٹنے کی قوت نہیں رکھتا۔ ہیں مرغ نواریز گرفتار غضب ہے، اگتے ہیں تہ سائے گلخار غضب ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ خوبصورت گانے والے پرندوں کو
قید میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جہاں پھول کھلتے ہیں ان کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ رہتی ہے صدا نرگس بیمار کی تر آنکھ، دل طالب نظارہ ہے محروم نظر آنکھ۔ نرگس کے پھول کی آنکھیں غموں کی وجہ سے ہمیشہ بھیگی رہتی ہیں، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ مناظر کا نظارہ کرے، مگر اس کی آنکھیں دیکھنے سے محروم ہیں۔ دل سوختہ گرمی فرہاد ہے شمشاد، زندانی ہے اور نام کو آزاد ہے شمشاد۔ شمشاد کے درخت کا حال ملاحظہ کیجیے۔ کہنے کو تو وہ آزاد ہے، لیکن اصل میں قیدی ہے۔ اس وجہ سے وہ فریاد کرتا ہے، اور فریاد کی گرمی سے اس کا دل جل گیا ہے۔ تارے شرر ہیں انسان کی زباں میں گریہ گردوں ہوں گلستاں کی زباں میں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا کے لوگ اس قدر گرفتار رنج و الم ہے کہ وہ تاروں کو بھی کسی مصیبت کے مارے ہوئے آہوں کے شرارے سمجھتے ہیں، اور مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ میں آسمان کے آنسوؤں کا مجموعہ ہوں۔ یعنی آسمان رات بھر جس قدر روتا ہے، صبح کو سب آنسو شبنم کی شکل میں دنیا پر نازل ہو جاتے ہیں۔ نادانی ہے یہ گرد زمین طوف قمر کا، سمجھا ہے کہ درماں ہے وہاں داغ جگر کا۔ یہ جو چاند زمین کے گرد طواف کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ طواف اس کے داغ جگر کا علاج ہے، تو یہ اس کی نادانی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس قسم کے ناگوار حالات کی حامل یہ دنیا اس کے درد کا مداوع نہیں کر سکتی، کیونکہ دنیا کے لوگ تو خود داغ جگر میں مبتلا ہیں، وہ دوسرے کا مداوع کیا کریں گے؟ بنیاد ہے کاشانہ عالم کی ہوا پر، فریاد کی تصویر ہے قرطاسِ فضا پر۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ محل جس کا نام دنیا ہے، اس کی بنیاد محض ہوا پر قائم ہے، یعنی دنیا کا نظام لائق اعتماد نہیں ہے۔ مراد ہے دنیا کی بے ثباتی سے۔ یوں سمجھیے کہ دنیا فضا کے کاغذ پر فریاد کی ایک تصویر ہے۔